باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ الندوہ کی طرف سے آج یہ اتوار کا سوال و جواب کا سیشن ہے، تو مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ مفتی صاحب سوالات کافی آئے ہوئے ہیں، تو کچھ پرانے ہیں کچھ نئے سوال بھی ہیں، تو ان میں ترتیب وار انشاءاللہ سوالات جو ہیں وہ پوچھے ہیں لوگوں نے۔ تو پہلا سوال جو ہے یہ عمار صاحب نے پوچھا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ دریافت کرنا تھا کہ آپ نے کئی مرتبہ یہ بیان فرمایا کچھ گناہ جو انسان سے جذبات کی غلبے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، ایسی صورت میں آپ نے مایوس نہ ہونے اور توبہ کرنے کی تلقین کی، لیکن ایک اور جگہ آپ نے یہ بھی بیان کیا کہ جس شخص کی تنہائی پاک نہیں اس پر اللہ کی معرفت حرام ہے، اور عین ممکن ہے کہ قیامت کے روز اللہ کی زیارت بھی اس کو نصیب نہ ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ عموماً جو گناہ جذبات کی شدت کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ تنہائی میں ہی سرزد ہوتے ہیں، تو یہ بظاہر یہ دونوں چیزیں یہ متضاد لگتی ہیں۔ جی یہ سوال عمار صاحب نے ہمیں بھی بھیجا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم ہمایوں صاحب کے سوالات سے جو گلزار صاحب کے پاس ہیں اس سے آغاز کر لیں، پھر اس پہ آ جاتے ہیں۔ گلزار صاحب فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی پہلا سوال تو بنیادی طور پہ یہ کہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ مخطوطات کے سلسلے میں ایک بات چیت ہوئی تھی، تو اس کے بارے میں جو پیش رفت ہے کچھ دوستوں نے اصرار کیا ہے کہ اس پہ اگر پیش رفت کے بارے میں معلوم ہو جائے تو انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی۔ جی پیش رفت اس کی یہ ہوئی ہے الحمدللہ کہ ہمارے یہاں جو کچھ مخطوطات میں پڑھا ہوا ہے اور امت کے مختلف ادوار میں جو کچھ فقہا اور یہ حضرات متقدمین لکھتے رہے ہیں اس کی ہم نے فہرست بنانا شروع کی تھی اس وقت، اور اب وہ فہرست کوئی 2300 کے قریب ہو چکی ہے کہ اس کی فوٹو کاپیز الگ کی ہیں، انہیں الگ کیا ہے، اور ہم اس کی فہرست کبھی چھاپ دیں گے کہ یہ مخطوطات اس وقت الندوہ کی لائبریری میں محفوظ ہیں، اور اس کے بعد ہم اب دوسرے مرحلے میں کسی وقت آئیں گے جب بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ایک ایک مخطوطے پہ ایک ایک نوٹ لکھنا ہے۔ نوٹ کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی اس کے متعلق ضروری معلومات تو اس کا پرنٹ ایک طرح سے لے لیا ہے، کتاب کا نام یہ ہے، تصنیف کرنے والے صاحب یہ ہیں، موضوع اس کا یہ ہے، تو یہ کوئی 2500 سے زیادہ ہو چکی ہیں، اور باقی جو آہستہ آہستہ ہو رہی ہیں۔ اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہزاروں کے حساب سے مخطوطات اس وقت ہمارے یہاں موجود ہیں، مگر مسئلہ اب یہ آئے گا رمضان کے بعد، کیونکہ رمضان کے بعد اس میں تعطل اس وجہ سے آ سکتا ہے کہ اب ایسے لوگ جو ان مخطوطات کو باقاعدہ جلد بندی کر کے یا اس پہ کچھ لکھا کے دنیا میں پیش کر سکیں کہ ہمارے ہاں یہ چیزیں ہیں، ان لوگوں کو یہاں پر ان کی تنخواہوں کی وجہ سے رکھنا مزید اب شاید ممکن نہیں ہوگا، تو یہ دقت اس وقت پیش آ سکتی ہے، مگر اب تک الحمدللہ یہ چیزیں ہیں، اور مخطوطات وہ جو بھی چاہے یہاں آ کے دیکھنا چاہے پوچھنا چاہے وہ اس کو بھیجے، ہم انشاءاللہ اس کا جواب دے دیں گے۔ نیکسٹ۔ جزاک اللہ خیر۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ادارے میں جب سے حفظ کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس وقت سے کتنے بچے حفظ کے پروگرام میں داخل ہوئے، کتنے نے مکمل کیا، اور آگے کتنے جو ہیں وہ مزید کتابوں کی طرف؟ ہمارے یہاں سینکڑوں بچوں نے حفظ کے لیے داخلہ لیا، اور وہ ایک طویل فہرست ہے، اور وہ 500 سے بھی زیادہ بچے ہیں جنہوں نے داخلہ لیا، ان میں سے 200 کے قریب ایسے تھے جنہوں نے حفظ کیا اور وہ چلے گئے،
اور ان میں سے بھی 200 میں سے 137 یا 38 حافظ ہیں جو آج بھی ریکارڈ دیکھا ہے، انہوں نے نہ صرف یہ کہ حفظ کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تجوید اور قرات بھی پڑھی، اور اس کے ساتھ انہوں نے وہ یہ کہیں کہ گردان کی، یعنی اچھی طرح قرآن کریم پختہ کر کے 1 سال سنا کے پھر وہ گئے ہیں۔ اور ان میں 50 کے قریب ایسے بچے بھی ہیں جنہوں نے تراویح میں بھی اور تراویح کے علاوہ بھی دیگر اساتذہ کو قرآن کریم سنایا اور ان سے اجازت بھی لی کہ بس ٹھیک ہے بچے اب جاؤ اور تراویح پڑھاؤ۔ اب ان میں سے کچھ بچے کتابوں کے لیے رہے اور کچھ بچوں نے داخلہ کہیں اور لے لیا۔ کتابوں کے لیے جو بچے آئے ہیں وہ وقتاً فوقتاً چھوڑ کے جاتے رہے ہیں، کیونکہ ہم اب بھی کوئی 4تھے درجے تک پڑھا سکتے ہیں اور اس سے آگے کی کلاسز اب ہمارے یہاں نہیں ہیں، اور رہائش بھی بچوں کی نہیں ہے۔ تو اس رہائش پہ ان چیزوں پہ قابو پانے کے لیے، اور خاص طور میں حفظ کے بچوں میں اضافہ ہو رہا ہے کرونا کی وجہ سے، کہ دیہات گاؤں میں لوگ کہتے ہیں بچہ سال بھر سے گھر بیٹھا ہے 2 سال سے، تو اور کوئی نہیں سے حفظ ہی کرا دیں۔ تو اب ہم بندوبست کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو 500 سے زیادہ بچے بیک وقت ہمارے یہاں حفظ کر سکیں گے۔ اس کی تفصیلات میں اگر ہماری صاحب آپ دیکھنا چاہیں تو ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے۔ ہم نے آخری بات جو عرض کی تھی وہ یہ کہ ہمیں اب یونیورسٹی کی زمین کی 4 دیواری پھیرنی ہے، اور ہم اس زمین کو محفوظ کر لیں، ایک بہت بڑا کام ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ حکومت پاکستان کے بعض اقدامات کی وجہ سے، جیسے کہ ساری دنیا جانتی ہے، اب آہستہ آہستہ مدارس کے لیے معاشی ماحول تنگ کیا جا رہا ہے۔ مثلاً یہ بات تحقیق سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارے یہاں مدارس کا اور MQM ان دونوں کا سورس آف انکم بہت بڑا قربانی کی کھالی تھی۔ کروڑوں روپے دارالعلوم کراچی، بنوری ٹاؤن، مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مدارس میں لوگ کھالیں دیتے تھے، اور کئی مہینے اس طرح اکانومی چلتی تھی۔ اور اسی طرح MQM والوں کو بھی کھالیں وہ لے لیتے تھے اور بیچ کے اپنا جو بھی کرتے تھے۔ تو یہ نظام چل رہے تھے۔ یورپین یونین نے پاکستان سے لیدر پروڈکٹس خریدنا کم کر دیں اور بعض نے چھوڑ دی۔ بہت آرام سے انہوں نے یہ کام کیا۔ جب لیدر پروڈکٹس پاکستان سے لینا کم ہو گئیں تو یہاں پیچھے جو فیکٹریز تیار کر رہی تھی وہ بھی بیٹھ گئیں، اس سے پیچھے جو کھالیں فروخت ہو رہی تھیں وہ کاروبار بھی برباد ہو گیا۔ چنانچہ گائے کی کھال 200-300 میں، اور دمبے بکرے کی کھال تو ویسے ہی لوگ کہتے تھے لے جاؤ، ہمارے پاس اس کا کوئی مصرف نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جدھر کو کشتی چل رہی ہے اس کے آگے بحر ظلمات آتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوئی چیز چھپانے کی نہ ضرورت ہے نہ کوئی اس کا فائدہ ہے۔ ہم نے یہ سوچا تھا اور آپ سے بھی شاید ایک مرتبہ عرض کیا تھا ملاقات پہ کہ ہم لوگوں نے اسے اب یونیورسٹی کی تشکیل اس لیے کر دی ہے کہ یونیورسٹی ہو، اس کے ساتھ ہاسپٹل ہو، اس کے ساتھ لائبریری ہو، اس کے ساتھ ماڈرن سائنسز کے ادارے آہستہ آہستہ کھولنا شروع کر دیں، تو ہم اپنے سارے درس نظام کو، اسلامی تعلیمات کو دارالقرآن میں لے آئیں۔ یونیورسٹی کے مثلاً 10 شعبے ہیں، ان میں ایک شعبہ اسلامک سٹڈیز کا ہے۔ اسلامک سٹڈیز کے شعبے میں پھر قرآن پاک کا حفظ الگ چیز ہے، کتابیں پڑھنا الگ چیز ہے، حدیث شریف کا پڑھنا الگ ہے، منطق اور فلسفے کا پڑھنا الگ ہے۔ یہ ساری فیکلٹیز جو ہیں وہ ایک بڑے دارالقرآن کے نیچے آتی ہیں۔ تو گورنمنٹ اگر بند کرنا چاہے گی تو پوری یونیورسٹی کو بند کرے گی نا، ایک فیکلٹی کو تو بند کرنے سے ذرا دقت پیش آئے گی، پھر وہ اسپتال بھی بند کر دیں۔
پھر عورتوں کا اسپتال بھی بند کر دیں. تو ہم نے اس پروگرام کو اس لیے تھوڑا سا تبدیل کیا کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانیں کہ سیاست کے اعتبار سے جو کچھ ہو رہا ہے اب ہمارے اس میں نہیں ہے کسی بھی مطلب کوئی قبضہ اور کنٹرول کسی چیز کا ہے ہی نہیں سرے سے. تو ہم اس کو بچانا چاہتے ہیں. تو آخری بات جو ہوئی تھی اس سلسلے میں کہ ہم اپنی یونیورسٹی کی زمین کی 4 دیواری کر لیں اور اسی میں پہلی مرتبہ دارالقرآن ہم نے اسے الحمدللہ شروع کیا ہے. دارالقرآن میں ہمارے پاس اس وقت 500 بچوں کے حفظ کرنے کے لیے کمرے بن گئے. ہمیں اس میں کچن بنانا ہے اور ہمیں اس میں 2 اپر سٹوریز اور دینی ہے بچوں کے سونے کے لیے. بس یہ قرآن کریم کا انشاءاللہ ایک بہت اچھا شعبہ قائم ہو جائے گا. آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں اور اگر نہیں آپ نے دیکھی تو آپ یہاں کسی سے کہیے، یہ لوگ گلزار صاحب سے کہیے اور وہ اپنے ذرائع کے ذریعے ویڈیو بنائیں گے اور آپ کو دکھا دیں گے. 10 12 15 آدمی یو ایس سے دوست جو آئے ہیں انہوں نے دیکھے ہیں. دانش صاحب نے دیکھا تھا، گلزار صاحب خود تشریف لائے تھے انہوں نے دیکھا تھا، اسی طرح شبیر صاحب تشریف لائے تھے انہوں نے، یوسف صاحب ہیں، ظہیر صاحب اور فراز کے دوست وہ دیکھ کے گئے. بہت متعدد افراد آئے اور انہوں نے ابھی ارشد صاحب تشریف لائے تھے وہ دیکھ کے گئے سارا. تو ہم اپنی فیکلٹیز شروع کریں. اسی لیے ہم نے بارہا کہا تھا کہ ہم رمضان کے بعد اپنے بچوں کے لیے ایک اسکول شروع کریں، پھر کالج شروع کریں، پھر یونیورسٹی آہستہ آہستہ اس طرح کریں. تو یہ آپ کے سوال کا جواب تفصیل سے ہے کہ بچے ہیں انہوں نے حفظ کیا ہے اور 138 بچے ہیں جنہوں نے الحمدللہ جا کے قرآن پاک سنا بھی سنایا بھی اور اب حفظ کی تعداد بڑھ رہی ہے. رمضان کے بعد یا تو داخلہ ہوتا ہے یا پھر داخلہ ہوتا ہے مارچ میں. پاکستان میں اکثر سکولز میں مارچ میں چونکہ ایگزام ہو جاتا ہے تو جو بچے ایگزام دے کے فارغ ہوتے ہیں 5th کا 5ویں جماعت کا، تو جن لوگوں نے بچوں کو حفظ کرانا ہوتا ہے وہ اس وقت آتے ہیں. اب مارچ کے بعد اپریل آ جائے گا رمضان شریف، اور رمضان کے بعد مئی میں 15 مئی تک بچے اب ایسے مدارس کو ڈھونڈیں گے. اور 15 مئی تک ہمارا پروجیکٹ یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے 500 کے قریب بچوں کے پڑھنے کے لیے کلاس رومز یہ بندوبست کر دیا. واش رومز آج کل اس کی طرف چل رہے ہیں ہم کہ بنا دیں، اور 3 فلورز اور چاہیے. ایک فلور جس میں بچوں کے کھانے پینے کا بندوبست ہو اور 2 فلورز اوپر اس کے بعد چاہیے جہاں پر بچے رہ سکیں، رہائش ہو. اور ایک چیز اس کے بعد بھی ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر ہے کہ کچھ لوگ مسجد تعمیر کروا دیں، ایک بڑی مسجد جس میں 1000-2000 آدمی نماز پڑھ سکیں، کہ یہی تعداد بچوں کی آئندہ سے بڑھتی چلی جائے گی. بچہ عام طور پہ 4 سال سے 5 سال میں حفظ قرات وغیرہ اگر حفظ کی طاقت قوت اس میں زیادہ ہو تو کر لیتا ہے. تو اگر آپ ہر سال 500 لیتے ہیں تو آپ خود سوچئے کہ 4 سال میں وہ 2000 بن جاتے ہیں. اتنے بچوں کے لیے مسجد کا ہونا بھی ضروری ہے. دیگر لوازمات تو بعد کی بات ہے. اور چند ایک آدمیوں کا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ چند لوگ مل کے مسجد بنا دیں تو بہت اچھا ہے، وگرنہ پھر فرض کیجئے کوئی 10,000 چندہ بھیجتا ہے تو وہ 10 مرتبہ پوچھے گا بھی آ کے پاکستان میں کہ یہ پیسہ ادھر کہاں لگ گیا اور ادھر لگنا چاہیے تھا ادھر. اور چند ایک آدمی اپنی کمیٹی بنا کے مسجد کی ذمہ داری لیں تو الحمدللہ ہم بھی اس کی فکر سے نجات پا جائیں گے، اور بچے جو ہیں وہ بھی اپنے کاموں میں مصروف رہیں گے اور قرآن پاک کا حفظ باجماعت نماز یہ قائم ہو جائے گی. پوری دنیا میں جو مسلمان بھی سن رہے ہیں، پیسہ نہیں چاہیے، ان چیزوں میں تعاون چاہیے. اس لیے کہ اگر ہم خالص مدرسے کی شکل دے دیں اور خدا نہ خواستہ اگلی حکومتیں آ کے ان چیزوں کو ٹھپا لگا دیں. پاکستان میں قانون بن گیا، ہمارے یہاں اسمبلی نے پاس کر دیا، اس پہ ہم بیان پہلے کر چکے ہیں کہ ہمارے یہاں پوری تحریک چلی تھی
کہ تم لوگ اس کو پاس کرا کے آئی ایم ایف کو دے دو، تو آئی ایم ایف ہماری مدد کر دے گا اور عملاً یہ قانون ہم نافذ نہیں کریں گے۔ پھر اسمبلی نے پاس کیا کہ کسی بھی دینی ادارے، مسجد، کسی بھی جگہ سے اگر کوئی شکایت پیدا ہوتی ہے تو اسسٹنٹ کمشنر، مجسٹریٹ، کمشنر جا کر اس ادارے کو لاک کر دے اور جتنا عملہ ہے اس سارے عملے کو نکال کے اپنی مرضی سے پھر عملہ رکھے۔ اور یہ ایسا قانون ہے کہ جو بھی اے سی، ڈی سی، انتظامیہ جو بھی کرے گی اس کے خلاف کسی کورٹ میں نہیں جایا جا سکتا۔ یہ اب قانون بنا ہوا ہے، اب وہ قانون کی تلوار لٹک رہی ہے ہر ایک پہ۔ اور جو وعدہ کر کے گئے تھے کہ اس کو ہٹا دیں گے، اور آئی ایم ایف کو بھی رپورٹ پہنچ گئی ہے، اب اس کو ہٹانے والے ان سے علماء نے کہا ہے، بڑے بڑے لوگ گئے ہیں ملنے، لیکن اب کچھ نہیں ہے۔ تو یہ سیاسی صورتحال ہے اور یہ مذہبی صورتحال ہے۔ فرمائیے۔ مفتی صاحب اس پہ کہ ایک سوال جو ہے وہ میں نے ایکچولی لکھ کے رکھا ہوا تھا، آپ سے فون پہ بات ہوئی تھی، تو مفتی صاحب اس میں یہاں پر کچھ حضرات ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ادارے جو زیادہ تر پاکستان میں ہیں یا دنیا بھر میں بھی جو مذہبی ادارے ہیں، وہاں سے جو فارغ ہوتے ہیں لوگ، وہ معاشرے کے اندر کارآمد جو ہے وہ فرد نہیں بن سکتے، یا اس پہ کوئی ان کے پاس ایسا ہنر نہیں ہوتا کہ وہ کچھ کر سکے، بلکہ وہ صرف مولوی کہلاتے ہیں۔ تو اس امیج کی وجہ سے جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تعاون نہیں کرتے، اور اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے ایک صاحب جو ہے انہوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ یہ سارا تعلیمی نظام جو ہے یہ خراب کرنے میں جو امام غزالی جو ہیں انہوں نے جو کام کیا اس کے بعد سے مولوی بننا شروع ہو گیا، ورنہ اس سے پہلے مسلمان امت میں ایسی بات نہیں تھی۔ تو اگر اس پر مفتی صاحب کچھ فرما دیں ہسٹوریکلی بھی، اور یہ جو سوچ جو آج کل جو نئی جنریشن میں یا پھر جو مذہب سے مذہبی طبقے سے بیدار ہیں، وہ کس طرح سے ان کو قریب لایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں خالد صاحب، ایک سوال تو بہت غیرت کا ہے کہ اسباب اور وسائل لوگ فراہم کریں گے۔ جتنے اسباب اور وسائل کے مالک لوگوں کے ہاتھ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مدارس کو چلا رہے ہیں اور وہ مساجد کو چلا رہے ہیں، حرام ہے ان پہ آئندہ کہ ایک پائی کسی جگہ دے، سنگھوڑ کے رکھیں اپنی دولت، اور ہوا نہ لگنے دیں اپنے اموال کو۔ یہ نظام ان تک تھوڑا ہی پڑا ہوا ہے، اسباب اور وسائل۔ حق تعالی شانہ جس چیز کا فیصلہ کر لیں اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اسباب اور وسائل کا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقیت پہ اعتماد چاہیے، حتیٰ کہ وہ مدرسے سے اور مسجد سے نکال دے اور وہ یہ باور کرا دے کہ تم میرے دوست ہو اور تم چاہیے مجھے، چھوڑو مدرسے کو اور مسجد کو، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ اسی لیے اللہ کہتا ہے بَلِ اللَّهُ یمن علیکم، خدا کو کبھی مت کہنا کہ ہم ایمان لائے ہیں تو ہم نے بڑا احسان کر دیا ہے۔ بَلِ اللَّهُ یمن علیکم، تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے توفیق بخشی ہے ایمان کی، ان ہداکم للایمان، ایمان تمہیں دیا ہے، خدا کا شکر ادا کرو۔ خوش نصیب ہے جس کے اسباب و وسائل میں سے کوئی چیز اللہ کی راہ میں لگ جاتی ہے۔ یہ بالکل دماغ سے نکال دینا چاہیے کہ ہمارے پیسوں سے کچھ نہیں، یہی کچھ نہیں، یار آپ کیا کر کیا سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ اگر نہ چاہے تو ایک پائی نہ دینے دے، اللہ توفیق چھین لے۔ اس لیے اس غلط فہمی سے جلدی جتنا نکل آئے بہتر ہے، نہ نکلے تو ہمارا کیا ہے، اور نکل آئے تو کون سا ہم پہ احسان ہے۔ لیکن ہرگز یہ بات نہیں ہے
کہ تعالی شانہ کا اعتماد کھو دیا جائے، اللہ کی صفت رزاقیت پہ نہ نظر رکھی جائے۔ اللہ تو خود منع کر دیتا ہے کمانے سے، انہیں عقل نہیں آتی؟ سورہ طٰہٰ نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کسی سے بھی نہیں، ان سے کہتے ہیں کہ لا نسألک رزقا، ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے روٹی مانگتا ہی نہیں ہوں۔ یہ آیت پڑھ کے اگر نہ سمجھ میں کہاں سے آئے، پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے کہ یا اللہ یہ کیا، تو کسی سے بھی نہیں مانگتا۔ موسیٰ و عیسیٰ ہوں یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو کسی سے بھی، وہ کہتا ہے لا نسألک رزقا، میں تم سے روٹی نہیں چاہتا، نحن نرزقک، لوگو ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مجھے، خدا نے کہا کہ رزق دو، میں تمہارا کوئی محتاج ہوں اور میں نہیں چاہتا۔ مطلب یہ ہے کہ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم میرا کام چھوڑ کے کوئی اور کام کرو۔ میں تم سے پیسے کموانا ہی نہیں چاہتا۔ اگر بات پیسے کی ہوتی تو نبوت کبھی نہ چلتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں آیا ہے، فرمایا کہ مکہ والوں کی بکریاں چراتا تھا، اس کی اجرت بھی وصول کرتا تھا، اور نبوت کے بعد تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ اللہ نے کہا خبردار، کوئی پیسے ایسے کمانا نہیں ہے، وہ میرے ذمے ہے، چاہے میں فاقے میں رکھوں اور چاہے پیٹ بھر دوں، آپ کو جو کام کہا ہے وحی کا، قرآن کا، آپ نے اس سے کرنا ہے، سیدھی سی بات۔ یہ عجیب احمقانہ سوچ ہے کہ میں پروردگار عالم کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ حکومت 2 ٹکے کی، اس کی نوکری پہ اعتبار ہو جاتا ہے، اور جن لوگوں نے اپنی زندگیاں، اپنی صلاحیتیں، جوانی خرچ کر دی خدا کے علم پہ، کتاب و سنت پہ، ان پہ، تاکہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، بس ایک اللہ ہی رہ گیا جو ان کی ضروریات پوری نہیں کرے گا، باقی دنیا میں ہر کوئی اپنے ملازمین کا خیال رکھے گا، اللہ ہی ہے جو اپنے ملازموں کا خیال نہیں رکھتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تو ہے ایک بات۔ دوسری بات آپ سے عرض کریں کہ جو صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ معاشرے میں کارآمد فرد، بالکل ہم ان کے ساتھ ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے۔ وہ جو ہمارے بھائی اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، ہم اور وہ کم سے کم اپنی ذات کی حد تک ہم ان کے ساتھ۔ ہمیں اس نظام تعلیم کو بدلنا چاہیے، اور دونوں طرف یونیورسٹی اور کالج اور اسکول کا سسٹم، جیسا ہمارے بچے پڑھ کے آتے ہیں، انہیں خدا کے دین سے کوئی تعلق اتنا رہتا نہیں، اور جو ہمارے مدارس میں بچے پڑھتے ہیں، چونکہ کوتاہ نظر ہوتے ہیں نا، چھوٹے ہوتے ہیں، دماغ میں وسعت نہیں ہوتی، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ایک لیفٹیننٹ بن گیا، ایک کلرک بن کے کام کر رہا ہے، ایک بچہ میڈیکل کالج میں داخلہ لے رہا ہے، میں کیا کروں، میں کس طرح کماؤں؟ ہمیں چاہیے، یہ آپ ندوہ میں کیا ہم کرنا چاہتے ہیں، اس کو کبھی سن لیجئے گا۔ 2 فکروں میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا مناسب نظام تعلیم ہم اپنے بچوں کو ایک حد تک پڑھائیں، 6ٹھی تک، میٹرک تک، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے بچوں میں دیکھیں کہ ان میں کیا صلاحیتیں ہیں۔ ہم ایک پورا ٹاپ کا گروہ بچوں کا جو پڑھتا چلا آیا ہے، مناسب نظام تعلیم، اس کو بھی اور کچھ اس کو بھی، اور اس میں 3 اضافے جو کرنے چاہیے درس نظامی پہ، اس پہ ہم نے پوری ریکارڈنگ کرا دی ہے۔ ہم نے اس پورے نظام تعلیم کو ریکارڈ کروایا، آپ سے سنی۔ ہم ان میں جو بچے 10-12 سال پڑھنے کے بعد ٹاپ پہ نظر آتے ہیں، انہیں ہم پابند کر لیں کہ بیٹے آپ نے نیکسٹ جنریشن کو یہیں پڑھانا ہے، یہیں تربیت دینی۔ اس صف سے دوسرے جو بچے نکلیں، ہم ان بچوں کو CSS کے ایگزام میں لے جائیں۔ تیسرے نمبر پر جو نکلیں، یہ نمبر ایسے ہی لگا رہے ہیں، انہیں آپ ڈاکٹر میں اپنا میڈیکل کالج قائم کریں، 20 سال لگ جائیں، 30 سال لگ جائیں، وہ سب سے پہلے اچھا انسان ہو، اس کے بعد ڈاکٹر ہے یا کچھ۔ چوتھے
فوج میں بھیج دیں۔ پانچویں، اس ملک میں وکالت میں لوگ چاہیے جو اس نصاب میں عربی بھی پڑھیں، اور پھر اپنا لاء کالج ہم لوگ بنائیں اور ہم اپنے ان بچوں کو انگلش کے پورے لاز پڑھائیں، وہ بھی چیزیں پڑھائیں، یہ بھی پڑھائیں، تاکہ بچہ جان سکے کہ انصاف کیا ہوتا ہے، شریعت پہ ہم کیوں زور دیتے ہیں، اس قانون میں شریعت کے کہاں کہاں پر بظاہر فلاز پائے جاتے ہیں، اس کا ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ 5 شعبے ہم نے گنوا دیے، 2 اور بھی ہیں۔ اس سے ہم نے کہا کہ ایک پورا طبقہ بچوں کا تعلیم میں آ جائے، ایک میڈیکل میں آ جائے، ایک قانون میں آ جائے، ایک فوج میں چلا جائے، اور ایک CSS کے ایگزام میں۔ یہ اس یونیورسٹی کا نصب العین ہونا چاہیے، اور اس لیے وضاحت سے کئی مرتبہ عرض کیا ہے ان دوستوں کی خدمت میں کہ آج ہم آپ کے سامنے ایک آئیڈیا رکھ رہے ہیں، ہم نہیں رہتے اس دنیا میں، کیا مسئلہ ہے، کچھ نہیں، آئندہ آنے والی نسل ان خطوط پر چلے۔ پوری دنیا کی سیاست دیوبند اور علی گڑھ کے گرد گھومتی رہی، پوری دنیا کی، پہلے براہ راست اور پھر بالواسطہ۔ یہ افغانستان کی جتنی جنگ ہوئی ہے، جیسے شیخ الہند نور اللہ برکتہ ان کے شاگردوں کے شاگرد 3 پشتیں 1920 میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ نے افغانستان کو چنا تھا، پھر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے چنا تھا، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس دائرے کو بڑھا کر ترکی، افغانستان، جرمنی، ہندوستان، ان سب سے روابط قائم کر کے چاہا تھا کہ ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کروایا جائے، اور ہم ہندو اور مسلمان مل کر سارے دیش میں ایک دوسرے کے ساتھ رواداری سے رہ کے دنیا کی ترقی میں، آزادی میں حصہ لیں۔ یہ ان لوگوں کا نصب العین تھا۔ تو دیوبند کی 3ری، 4تھی، 8ویں پشت نے جا کر یہ کام کیا ہے۔ علی گڑھ کی تھوڑی خدمات، علی گڑھ کے کئی ایسے فیصلے تھے جس کی وجہ سے انگریز نکلے۔ علی گڑھ کے لوگ بڑے پڑھے لکھے تھے، کون ہے جس نے علی گڑھ سے فیض نہیں اٹھایا؟ سر سید کے مذہبی پہلو کو الگ رکھ دیں، ہمارے نزدیک ایک اور سر سید تھے، ایک اور بھی تھے۔ وہ جو سر سید اپنی قوم اور ملک کے لیے تھا نا، وہ شخصیت ہی کچھ اور تھی۔ انہوں نے ہی پاکستان بنوایا، انہوں نے ہی مشرقی پاکستان بنوایا۔ وہ اچھا تھا برا تھا یہ وہ جانے، لیکن اس وقت اسلام آباد میں سیکٹریز، منسٹرز، حتیٰ کہ جو بھٹو صاحب سے پہلے پریزیڈنٹ اور یہ لوگ گزرے تھے، یہ سب ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ علی گڑھ سے ہی تعلق رکھتے۔ کیوں نہ ہم ایک اور ادارہ ایسا بنائیں؟ آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں، جہاں ہمارے بچے پڑھ کے نکلیں اور ہم 6-7 شعبوں میں تقسیم کر دیں، اور شدید محنت کے بعد 50 سال بعد، 60 سال بعد دیکھیں اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ نیت میں خلوص رہنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور اتنے تجربات جو کر رہے ہیں اس کی بجائے ہم ایک اچھا تجربہ تو نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں کہ ایک اچھی چیز دنیا میں قائم کرنی چاہیے، سیاست سے بالکل پاک ادارہ، فرقہ واریت سے بالکل پاک ادارہ۔ بس 30-40% تعلیم اور 70% تربیت۔ اخلاقیات جو ہوتی ہیں وہ دراصل زمین ہوتی ہے، اس زمین پہ عبادت کی عمارت تعمیر کی جاتی ہے۔ جو لوگ بھی دین کی عمارت، اخلاقیات کی بنیاد اور زمین پہ نہیں بناتے، وہ مذہب کے بارے میں بڑے کھوٹے رہ جاتے ہیں، ان کی نمائندگی بھی کھوٹی ہوتی ہے۔ اخلاقیات کی بنیاد پہ یہ طے ہو گیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اب وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، زمین بن گئی نا۔ اب جب نماز بھی پڑھتا ہے تو لوگ کہیں گے کہ ہے نمازی اور بالکل جھوٹ نہیں بولتا، یار پکا نمازی۔ اب ہے پکا نمازی اور اخلاقیات اس کے بنے ہوئے نہیں ہیں، لوگ کہیں گے دیکھو نمازیوں کی حالت یہ ہے کہ ایسے جھوٹ بولتے۔
اللہ کا خوف اس میں ہے، کبھی جا کے جھوٹی گواہی عدالت میں نہیں دے گا، اور خوف خدا بندی ہے نہیں۔ حج میں جائے تو بھی لڑائی ہے، عمرے پہ جائے تو بھی لڑائی ہے، مسجد میں بھی لڑائی ہے، گھر میں بھی لڑائی ہے۔ تو آگے والا کہہ سکتا ہے کہ یار آپ کرتے کیا ہیں، کس خدا کی عبادت کرتے؟ اس سے تمہیں یہ نہیں سکھایا کہ کچھ تمہیں خدا کا خوف ہونا چاہیے؟ وضو کے لیے لائن لگی ہوئی ہے، تم جو جمپ کر کے پیچھے سے آ کے پہلے اپنے نمبر پہ وضو کرنا چاہتے ہو، تو کس کھاتے میں جو پہلے سے کھڑا ہے اس کا حق نہیں بنتا؟ اور خدا کا خوف ہو تو وہ پیچھے ہی کھڑا رہے گا کہ نہیں، لوگوں کا حق زیادہ ہے مجھ سے۔ تو یہ تربیت ہے اور تعلیم، وہ بھی آپ سے عرض کرتی۔ اس فکر کے لوگ چاہیے، اس فکر کے افراد چاہیے۔ مجھے کوئی پریشانی اور نہیں ہے، دکھ، لیکن اکیلا ہوں، کیا کروں؟ آپ بتائیں۔ ایسے لوگ چاہیے جو یہاں کے رہیں، اس فکر کو جذب کریں، اگر وہ سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے، غلط ہے تو کیا ضرورت ہے؟ ہمیں اپنی فکر کے لوگ نہیں ملے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جسے حق سمجھتا ہوں اسے بیان بھی نہ کروں۔ افراد چاہیے، ہاتھ بٹائیں، کام کریں، ہمیں فارغ کریں، ہم تعلیم کو، علم کو، جو کچھ اساتذہ سے پڑھا ہے اللہ کی توفیق سے، اس کو نشر کریں۔ رہ گیا تیسرا سوال، جنہوں نے کہا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ یہ کیا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اس وقت فلسفہ اتنا غالب آ گیا تھا کہ دین کے بنیادی عقائد تک لرزنے لگے تھے۔ اتنا تعلیم یافتہ اور اتنا ترقی پسندانہ ماحول تھا کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس زمانے میں اسپین اور بغداد، یہ جتنی پڑھی لکھی جنریشن نسل اللہ نے اس وقت مسلمان امت کو عنایت فرمائی تھی، ان میں کوئی ہمت نہیں کر سکتا تھا یہ کہنے کی کہ فلاں کتاب میں نے نہیں پڑھی۔ ہر جگہ تعلیم تھی، ہر جگہ چرچا تھا، اور جو نسلیں آ رہی تھی نئی، وہ امنگ اور جذبے کے ساتھ اور معاشرے کی معاونت کے ساتھ بڑے سے بڑا کفر کا سوال کرتے ہوئے بھی گھبراتے نہیں تھے۔ اپنے اساتذہ سے پوچھتے تھے کہ اگر خدا ہے تو یہ کیوں ہے؟ اور یہ دلیل تو جناب اللہ کے نہ ہونے کی ہے۔ یہ دلیل تو بتاتی ہے کہ مذہب اور شریعت وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہونے چاہیے۔ آپ کیا کہتے ہیں حدیث میں یہ جو آیا ہے یہ کیسے چل سکتا ہے؟ پورے ایمان کے ساتھ جو ذہنی اشکالات، ذہنی آزادی تھی اس نسل کو حاصل تھی، تو فلسفے نے چولیں ہلانی شروع کی۔ اس فلسفے کا جواب اگرچہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے دیا اور بہت خوب دیا، لیکن غزالی چونکہ خود بنیادی طور پہ فلسفی تھے، تو وہ اس کو پوری طرح نکال کے اپنی طبیعت سے پھینک دیتے، یہ نہیں ہوا ان سے۔ لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو تحقیق سے روک دیا، یہ کہاں آیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفے پہ شدید تنقید کی، فلسفیانہ نظریات پہ شدید تنقید کی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی چیزیں ایسی بیان کی جو انسانی اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہیں، اور وہ 10 سال جو انہوں نے بیت المقدس جا کے ایک مسجد کے گنبد میں گزارے، فکر میں، سوچ میں، مراقبات میں، اس کی وجہ سے بعض جگہوں پہ ان کی طبیعت پہ مبالغہ آیا ہے۔ لیکن ہم خود بھی تو سوچیں کہ ہم کسی بھی شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 100% معصوم تو نہیں کہہ سکتے نا، تو اثرات ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو اور گروہ اٹھے ہیں جنہوں نے اس تعلیمی نظام کو، تحقیق کو، ان چیزوں کو بہت آگے پہنچایا۔ اب زمانے کا فرق چھوڑ دیں تو ابن رشد ہیں، مسکوے ہیں، اور لوگ ہیں، ابن طفیل ہیں، ابن باجہ ہیں،
راضی ہیں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کیمسٹری میں اور فزکس میں، اور جنہوں نے خلافت بغداد نے گھڑی بھیجی تھی فرانس کے بادشاہ کو، اور فرانس کا بادشاہ حیران ہوا کہ اچھا یہ ٹائم اس طرح بھی پتہ چلتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے. یہ سب لوگ اسی آزاد فضا اور ماحول میں کام کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے، آپ ایگری نہ ہوں اس سے کوئی حرج نہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ذہنی طور پہ پسیں نہیں. ذہنی طور پہ ہم یورپ اور جدید تحقیقات کے سامنے اتنے بے بس نہ ہو جائیں کہ ہم اپنے اسلاف کے کیے ہوئے کاموں کو اور کارناموں کو کرٹیسائز کرنے لگیں. دنیا کے علم میں، دنیا کی ترقی میں بڑا حصہ ہے، بہت بڑا حصہ ہے. سفر جاری تھا، ایک مرحلے تک ہم نے دنیا کو پہنچایا تھا. یورپ نے کمانڈ لے لی، وہ آگے چل پڑے اور وہ چل رہے ہیں. اور وقت آ جائے گا انشاءاللہ جب ہمارے بچے ان کے علوم کو لے کے اسے مشرف با اسلام بھی کر لیں گے اور دنیا پہ ثابت کر دیں گے کہ ہمیں بھی جینے کا ایسی حق حاصل ہے ایسے تمہیں. معاشیات کا استحکام چاہیے. امت مسلمہ کی اس وقت معاشی طاقت جتنی ہے اس کا بہت بڑا حصہ ان پڑھ اور جاہل لوگوں کے پاس ہیں. وہ مسلمان لیکن انہیں تعلیم کا شعور نہیں ہے. تو تشدد کے بغیر کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو پیدا کریں، کیوں نہ ہم اپنی یونیورسٹیز بنائیں، ادارے بنائیں، تاکہ وہ آگے بڑھ کے دنیا کی کمانڈ کو سنبھالیں. اللہ کا شکر ہے ہم نے فرانس میں، یو ایس میں تو بارہا مسلمان بچوں کو دیکھا، اپنی اپنی جگہ پہ ٹاپ پہ ہیں. اسی طرح ڈاکٹرز کو دیکھا. امریکن ڈاکٹرز حیران ہوتے ہیں کہ اتنا اچھا دماغ ہے اور یہ ڈاکٹر ہے. تو یہ قوموں کی تاریخ میں اسی طرح ہوتا ہے. انگریزوں کو جتنا کچھ بھی ملا ہے اور جتنی دنیا میں ترقی ہوئی ہے، انڈیا کی دولت ملی تھی تو ترقی ہوئی تھی نا، ایسے ہی تو نہیں کر لی تھی. ہمارے پاس اسباب اور وسائل جو نہیں ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے کہ اسے کیسے خرچ کرنا. آپ چاہیں تو ساری رات اس پہ بات کی جا سکتی ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی میں تاریخ کا شعبہ پروفیسرز تھے، انہوں نے کہا ہم آپ کو بتاتے ہیں کس طرح پیسے بناتے ہیں اور بنتے ہیں. انہوں نے سعودیز کو کہا کہ جہاں پہ تم اور صحرا ہیں، یہاں تو کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا، اتنے بڑے بڑے جانور ہوتے تھے، یہاں سرسبز و شاداب علاقے تھے، دریا بہتے تھے. سعودی گورنمنٹ نے کہا اس کو ثابت کر دو. انہوں نے ثابت بھی کیا اور اربوں کے فنڈز لیے. سارا خرچہ بھی سعودیہ نے کیا. اپنی تاریخ پہ فخر پیدا ہوا اور یونیورسٹی والے پیسے لے کے الگ ہو گئے. ہندوستان سے جو پیسہ گیا تھا، جو کچھ بر صغیر کو لوٹا تھا انگریزوں نے، برطانیہ اس وقت بھی دنیا میں جو جنگیں کرتا رہا وہ اس پیسے کی بدولت تھی. جنگ ظاہر ہے کہ اب یہ کسی کو کہنا بچوں جیسی بات ہے کہ جنگ بغیر مضبوط اکانومی کے کہاں سے ہو سکتی ہے. مضبوط اکانومی انڈیا کی تھی جس کو لوٹ کے اس نے دنیا بھر میں جنگیں کی. پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم اور وہی پیسہ یہاں سے لے جا کر، لطف کی بات یہ کہ یہاں قحط پڑ گیا تو وہی پیسہ ہندوستان کو 4% سود پہ واپس کر دیا. یہیں سے سونا لے گئے اور وہاں لے جا کر سکے ڈھالے اور کہا اچھا بھی ہندوستان میں ہے، ہندوستان کی حکومت ہم سے لے لے اور 4% سود پہ ادا کر دے. یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں. تو اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بھی تعلیم ہوئی ہے، ترقی ہوئی ہے. آپ ذرا سی بات پہ مہربانی فرما کے ہماری درخواست سے غور کریں. ہم پاکستان میں اس 75 سال میں
اپنی بچیوں کے لیے کوئی الگ میڈیکل کالجز کا سلسلہ نہیں قائم کر سکے. اب خود سوچیں نا ہم کیا کر رہے ہیں. ایک وہ سر گنگا رام نے بنایا تھا اور گنگا رام کے اسپتال کا نام تجویز کر کے فاطمہ جناح اسپتال ہو گیا. بس بنایا ہم نے بھی نہیں. وہ اس وقت ملک میں کتنی بچیاں ہیں جو تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں, کتنی لیڈی ڈاکٹرز بننا چاہتی ہیں, کتنی وہ اس سے آگے کی پوسٹ گریجویشن وغیرہ وغیرہ کرنا چاہتی ہیں جو یورپ اور امریکہ. ہم کیوں نہیں کرا رہے؟ ہم اس پہ بیٹھے ہیں کہ گورنمنٹ کرے گی. گورنمنٹس نہیں کریں گی. مہربانی کریں آپ پرائیویٹ سیکٹر میں آ جائیں. آپ وہاں 60 سال کے ہو گئے ہیں, 70 کے ہو گئے, آپ اپنے ملک واپس آ کے کوئی پروجیکٹ شروع کریں. ہم اپنی بچیوں کو یہاں پڑھائیں گے, یہاں ریسرچ لیبارٹریز قائم کریں گے. آغا خان اسپتال جب بنا تھا تو بہت سے ہمارے دوستوں نے کہا جانا حرام ہے, یہ ہے وہ ہے. تو کہو, ہم نے کہا بالکل 100% حرام قرار دیں گے جب تم آغا خان کے مقابلے میں ایک اور فاؤنڈیشن کہیں قائم کر دو. ہم کہیں گے اب وہاں جانا حرام ہے. یہاں وہاں سے بھی روکتے ہو کہ وہ گھر کچا ہے, پکا تمہارے پاس بھی نہیں ہے, تمہارے پاس تو چھت ہی نہیں ہے, اور حوصلہ یہ ہے کہ فتوے دیتے ہو خدا کا خوف کیے بغیر. اس لیے بھیا امام غزالی رحمۃ اللہ نے کیا ہے یا نہیں کیا؟ زیادہ سے زیادہ یہ نہیں کیا نا, امت زوال میں چلی گئی نا. تو آپ شروع کریں نا اسے, آپ شروع کریں اس زوال سے نکالنا. جی مزید فرمائیے. جی مفتی صاحب, بات سے بات بنتی ہے کہ اس میں ایکچولی اسی سے ریلیٹڈ دو سوال فلسفے سے تعلق رکھتا ہے, عقیدے سے, اور دوسرا طب سے ہے. تو پہلا سوال مفتی صاحب جو فلسفے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے, تو ایک صاحب جو ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ کون سے فرقے کا یہ عقیدہ تھا کہ آپ نے ایک جگہ تفصیل میں فرمایا کہ معتزلہ جو ہے وہ یہ مانتے تھے کہ جنت اور جہنم ابھی بنی نہیں ہے بلکہ بعد میں بنائی جائیں گی, لیکن ایک فرقہ جو ہے ان کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ یہ جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں, جنت اور اس کی جتنی بھی چیزیں وہ ساری جو ہیں وہ تماثیل ہیں, ایلیگریز ہیں, ایکچولی ایسے ہوگا نہیں. تو ایک سوال مفتی صاحب یہ, اور دوسرا میں طب کا اس کے بعد انشاءاللہ پوچھوں گا. معتزلہ یہ کہتے تھے کہ جنت ابھی نہیں بنی. یہ ان کا خیال ہی نہیں, عقیدہ تھا. اور اس وقت جو علماء تھے اہل سنہ کے اور اہل تشیع کچھ انہوں نے جواب دیا تھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام جہاں رہ کے اس دنیا میں پھر بھیجا گیا انہیں, وہ چیز بن چکی ہے. اور فرمائیے. جی, اور مفتی صاحب یہ جو یعنی تماثیل والی جو سوال ہے اس کا جواب ہو گیا نا. جی یہ معتزلہ کا عقیدہ تھا, ہمارا نہیں. اسی لیے کسی وقت جنہوں نے سوال کیا ہے وہ بھی انہی کا ہے. جی تماثیل کی جتنی جو حور ہے, حور کا کانسیپٹ ہے, یا جو اس میں باغ ہیں اور اس میں نہریں بہ رہی ہیں, یہ سب جو ہے صرف شوق دلانے کی بات کی گئی ہے, کیونکہ یہ تو مادی چیزیں ہیں جو کہ اس دنیا کی ہیں. تو اس دنیا کے اندر یہ چیزیں صرف شوق دلانے کے لیے ایلیگریز ہیں, تماثیل ہیں. یہ اصل میں یہ نہیں پائی جاتی ہیں جو ہے, یا یہ ہوگا نہیں ایسے. یہ مسلمانوں ہی میں سے جن پہ فلسفے کا اثر غالب آ گیا تھا, ان کا خیال تھا کہ خدا نے یہ سب وعدے کیے ہیں انسانوں کو اپنی عبادت کی ترغیب دینے کے لیے, اور یہ اشیاء اصل میں نہیں ہے. لیکن یہ اتنی بڑی جسارت تھی, یہ کفر تک لے جاتی ہے. اس کا سیدھا سادہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ لبھانے کو قرآن دیا تھا, اور حقیقت نہیں ہے, سب جھوٹ ہے. اللہ کی ذات اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ اپنے بندوں سے کوئی جھوٹے وعدے کرے. یہ ہے صحیح. مسلمانوں کے ہاں ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا تھا, لیکن وہ فلسفی تھے. تو اس وقت یہ مسلمان فلاسفہ نے اس کا جواب بھی دیا تھا, کیونکہ فلسفی جتنا بھی آگے چلے گئے تھے مگر کتاب کی, اللہ کی کتاب کا انکار
اور اس کی واضح آیات کا انکار ان کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ تعویلات کرتے رہے مگر بات نہیں چلی، امت نے رد کر دیا تھا اس چیز۔ جی مفتی صاحب، اس سے ایک اور عقیدے کا ایک اور سوال جو ہے وہ یہ پوچھا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ نے اپنی روح جو ہے حضرت آدم علیہ السلام میں ڈالی، تو اس سے تو کیا مراد ہے، اور اس سے کیا یہ مراد جو ہے وہ لی جا سکتی ہے؟ وہ بھی آپ نے اپنے عقیدے کے بیانات میں ایک جگہ ذکر فرمایا ہے کہ ایک فرقہ یہ مانتا تھا کہ جو روحیں ہیں یہ ہمیشہ سے ہیں، تو اس کے اوپر کچھ فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کی نسبت قرآن کریم میں جو اپنی طرف کی ہے وہ نسبت حقیقی نہیں، مجازی۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی اس کو فرمایا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ اور اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہونے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کی کچھ اغراض اس سے وابستہ ہیں۔ اونٹنی سے دودھ ملتا ہے، نسل آگے چلتی ہے، اون ملتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حق تعالیٰ شانہ ان سب چیزوں سے ماورا ہے۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اب گھر میں رہنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی آ کے رات بسر کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اس گھر کی کوئی آبادی ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات ان سب چیزوں سے بہت دور ہے۔ تو بیت اللہ اور ناقۃ اللہ، اور اسی طرح وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے فرمایا میں اپنی روح اس میں پھونکوں گا۔ تو اللہ کی کوئی روح تھوڑا ہی ہے کہ خلق خدا میں سے کوئی روح ایسی ہو۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، فرمایا کوئی چیز اللہ جیسی نہیں ہے، اور وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ یہ سب نسبتیں مجازی ہیں، حقیقی چیز نہیں ہے کہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، کہ کوئی روح ہے جو اپنے سے آگے کاٹ کے روح کو اپنی کو دوسروں میں شامل کر دے۔ اسی لیے یہ حدیث میں بھی اس کی بڑی اچھی مثال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ نور من نور اللہ، وہ اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ ہمارے بریلوی مکتبہ فکر کے حضرات بہت جگہ اس چیز کو پڑھتے ہیں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب سے پوچھا گیا کہ حضرت اللہ کے نور میں سے نور کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا یہ حدیث متشابہات میں سے ہے، انہوں نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے۔ یعنی معاذ اللہ، استغفر اللہ، خالص کفر ہے کہ خدا جیسے ایک نور ہے تو اس نے اس نور کو نکال کے ادھر روح مبارکہ اس کے بنا دی، ایسے نہیں ہے۔ نور، روشنی، وہ کسی نہ کسی چیز سے پیدا ہوتی ہے، اور اللہ جو نور ہے وہ بغیر مثل اور مثال کے ہے۔ اللہ کسی سے پیدا ہو، لم یلد ولم یولد، اس کے خلاف جاتی ہے، تو کفر کے جملے۔ تو اسی اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی نسبت اپنی طرف جو کرتے ہیں وہ ملکیت کی نسبت ہے، کہ ہمارا گھر ہے، ہمارا حرم ہے، یعنی ہمیں بہت پسند ہے۔ یہ ہماری اونٹنی ہے، یعنی ہمارے امر سے معجزہ ہے، پیدا کر دی گئی ہے صالح علیہ السلام کے لیے۔ میں نے روح پھونکی کیونکہ روح میری ملکیت ہے اور میں اس کا مالک ہوں، میں اس کا خالق ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی روح میں سے روح آ گئی تھی۔ یہ ہے ایک بات۔ دوسری آپ نے کیا فرمایا تھا؟ جی مفتی صاحب، یہ اس میں یہ کہ جو روح جو ہے یہ روحیں جو ہیں ہمیشہ سے ہیں، تو یہ عقیدہ جو ہے یہ کون سے فرقے کا تھا؟ یہ پھر جو ہندوؤں کا۔ مسلمانوں میں سے بھی ایسے گمراہ تھے، ہندو بھی یہی کہتے تھے، وہ اب بھی کہتے ہیں مادہ، روح اور ایشور، یہ تینوں ہیں جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ مادے پہ زوال نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہمارے سارے نصاب میں پڑھاتے تھے نا فزکس میں،
کہ میٹر جو ہے وہ تباہ بھی نہیں کیا جا سکتا اور بنایا بھی نہیں جا سکتا، کنورژن ہو جاتی ہے ایک شیپ سے دوسری شیپ میں۔ یہ خالص کفر کا جملہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میٹر کو اللہ نے نہیں پیدا کیا تو کس نے کیا ہے؟ مادے کو شروع سے مانتے تھے ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ کو ہمیشہ سے مانتے ہیں کہ خدا ہے اور خدا تھا، الآن کما کان، اللہ اب بھی وہی ہے جہاں وہ پہلے تھا۔ اللہ کی ذات پاک نے ٹائم کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ اسپیس کو بھی پیدا کیا۔ تو عقل کہتی ہے جب اسپیس ہی نہیں تھی تو اللہ کہاں تھا؟ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کا جواب اتنے آسانی سے ہوتا بھی نہیں، اور ہم کہتے ہیں اللہ۔ اسی طرح جو کفر کے نظریات رکھتے تھے، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، وہ کہتے تھے میٹر بھی اللہ نے پیدا نہیں کیا، یہ شروع سے ہمیشہ رہے گا۔ یہی پڑھاتے ہیں ایف ایس سی میں، یہی اب تک کالجوں میں چلتا ہے۔ اور ٹیچر کی اگر کوئی ڈھنگ کی تربیت ہو تو بچوں کو کہے کہ بیٹے یہ ایک سائنس کا نظریہ ہے، لیکن مذہب کا اس سے کوئی تعلق با ایمانہ نہیں بنتا کہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور میٹر کی کنورژن یہ میٹر میں ہوتی ہے، اللہ کی تجلیات کا ظہور بدلتا ہے۔ یہ وہ کہہ سکتا ہے نا جس نے ان چیزوں کو بھی پڑھا ہوا ہو ساتھ۔ ہمارے بچوں کو کس طرح کے کفریہ جملے جو ساری زندگی پڑھ کے بھی بیچارے نہیں سمجھتے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہی چیز روح کی ہے کہ روح ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی۔ ہمیں نصاب میں یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ اللہ نے جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا ہے وہ واضح طور پر دو چیزوں میں ان کی تقسیم ہوئی ہے، ایک عالم خلق ہے اور ایک عالم امر ہے۔ اللہ نے جو کہا ہے نا الا لہ الخلق والامر، امر بھی میرا اپنا جہان ہے، خلق بھی میرا اپنا جہان ہے۔ آدمی اس پہ سوچنے بیٹھ جائے اور خدا کی قدرت اور تقدیر کا لکھا اسے نہ بچا لے تو دل پھٹ جائے۔ اس ایک چھوٹی سی آیت میں کوئی کائنات کی حقیقت نہیں ہے جو اس نے سمو نہ دیا۔ الا لہ الخلق والامر، خلق بھی میرا ہے اور امر بھی میرا ہے، اور وہی یہ کہہ سکتا ہے۔ اسی کا حق بنتا ہے۔ یہ جو عالم امر کی چیزیں ہیں نا، انسانی عقل ان سے نیچے ہے، عقل اسے سمجھ نہیں سکتی۔ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک چیز کو ایم اے کا بچہ سمجھ سکتا ہے، تو جو ایف اے میں پڑھتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ بیٹے آپ 2-4 سال اور پڑھیں گے نا پھر سٹیج آ جائے گی۔ عالم امر کا تعلق پھر روحانیت سے جا بنتا ہے، وہاں اللہ کی محبت، اور پھر محبت کے بعد جب معرفت کے احوال بندے پہ سالک پہ کھلتے ہیں تو پھر آگے حیرت ہی حیرت رہ جاتی ہے، کچھ نہیں رہتا۔ حیران ہوتا ہے کہ خدا کا عالم امر کیسا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے، انسان کی روح ہے، اسپیس ہے، خود یہ ٹائم ہے، یہ سب چیزیں عالم امر سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ زمانے کو برا مت کہا کرو، کیونکہ وہ عالم امر کی چیز ہے، تو عالم امر ان کو سمجھ ہی نہیں آ سکتا۔ مسئلہ تو یہ ہے، خلاف عقل نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے جو عقل چاہیے وہ ایک اور چیز ہے۔ 5 حصے ہیں نا، تو عالم امر کے لیے ایک چھٹی حص بھی انسانوں میں، 7ویں ایک حص چاہیے۔ وہ 7ویں حص انبیاء علیہ السلام کے پاس ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اللہ اس سے پردہ اٹھاتا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں اس کی تصریحات کی ہیں کہ پھر جس سے پردہ اٹھتا ہے اس کو بھی سمجھ آتی ہے، لیکن جس کو سمجھ آتی ہے وہ گنگا ہو جاتا ہے۔ شاہ صاحب خود ان لوگوں میں شامل۔ اس لیے عالم امر کو نہیں پہنچ سکتے۔ روحیں جو ہیں، اس روح کی ترقی بھی ایسے ہی ہے۔
روح کی تخلیق تھی، تخلیق کے بعد اس کی ترقی تھی، اس پہ تجلیات کا پڑھنا تھا، اس عالم میں روح پہ ادیان کا پیش کرنا تھا کہ یہ بھی ایک دین ہے، یہ بھی ایک ہے، یہ بھی ایک ہے۔ تم اپنی آزادی سے فیصلہ کرو کہ تم کس دین میں جانا چاہتی ہو۔ اس روح نے پسند کر لیا کہ مجھے یہودیت اچھی ہے، جاؤ انہی کے ہاں پیدا کر دیں گے۔ اسلام اچھا ہے، جاؤ اس کے ہاں پیدا کر دیں گے، مسلمانوں کے ہاں۔ بڑا لمبا قصہ ہے۔ اور اللہ نے کہا کل من علیہا فان، ہر وہ چیز جو اس کائنات میں پائی جاتی ہے ہم فنا کرنے والے ہیں۔ تو کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جب فنا طاری کرنے والا اللہ ہے تو روح اس کائنات سے باہر کہیں نکل کے چلی جائے گی، اس پہ بھی فنا طاری کرے تو اللہ ہی کرے۔ یہ ہے بات خدا کی توحید کی، وحدانیت کی، اور اللہ کے ایک ہونے کی، کہ قدرت بھی اسی کی ہے، علم بھی اسی کا ہے، طاقت بھی اسی کی ہے۔ اسی لیے بنیادی صفات اللہ تعالیٰ کی، علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ اور تکوین، اس پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کے تصرف سے باہر ہو، کفر ہے اس کا سوچنا بھی ہو۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تعالیٰ شانہ نے اپنی قدرت کاملہ سے تخلیق نہ فرمایا۔ تو اس لیے نہ مادہ قدیم ہے، نہ روح قدیم ہے، نہ کوئی اور چیز قدیم ہے۔ قدیم اور حادث کی ساری مباحث مخلوق کے ساتھ ہیں، اور خالق ان تمام مباحث سے وراء الورا ثم وراء الورا۔ اب جی مفتی صاحب، اس سے ریلیٹڈ ایک اور سوال جو ہے وہ عقائد سے ریلیٹڈ، مفتی صاحب جو سوال کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ جو انبیاء جو ہیں، آپ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ کافی جگہ فرمایا ہے کہ انبیاء نے جو ہے خبر دینے والے ہیں وہ، تو انبیاء کا یقین کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے، تو انبیاء کا جو یقین ہے وہ کامل یقین کیسے ہوتا ہے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہی نہیں ہے؟ کہ ان کو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ جو میسج ان کے پاس آیا ہے یہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں؟ ایک تو یہ سوال ہے ان کا، اور دوسرا سوال اس اسی وجدان، یہ اندر کی گواہی جو ہوتی ہے نا، اور پھر اس کے بعد اللہ کا پیغام آنا فرشتوں کے ذریعے اور ان کے مشاہدات، یہ سب چیزیں انہیں بتا دیتی ہیں کہ آپ کس منصب اور مقام پر فائز ہیں، اور آپ اللہ کی عنایات اور توجہات کا مرکز، اور خلق خدا کی ہدایت کے لیے آپ کو چن لیا گیا ہے۔ اللہ ان کے جو غلام اور خادم ہوتے ہیں نا، ان تک کو یقین دے دیتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام تو بڑی چیز، آپ دیکھتے نہیں قرآن نے کیا کہا ہے؟ اس قوم جب وہ کھڑے ہو گئے فقالو، اور انہوں نے دعویٰ کیا، انہوں نے کہا لوگو اللہ ہی پروردگار آسمانوں کا اور زمین۔ تو جب بادشاہ کے فتنے میں، آزمائش میں وہ قریب تھے کہ پڑ جائیں، اللہ نے کہا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تو جو انسانوں کے دل اللہ کی مٹھی میں بند ہو گئے، کس کی ہمت ہے کہ خدا کی مٹھی کو کھلوا لے؟ اب دوسرا مقام نہیں دیکھتے کہ فرمایا کہ ہم نے اسے کہا اپنے بچے کو دریا میں ڈال دے، یا خذو عدو لی وعدو، اللہ اسے نکال لے گا، وہ جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے۔ فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بہت بے قرار ہو گیا۔ وَإِنْ كَادَتْ لَتُبْدِئُ بِهِ، اور جب دودھ پلانے کی غرض سے پہنچی تو قریب تھا کہ سارے کا سارا راز افشا ہو جاتا۔ اپنے بچے کو اس دیوانگی سے چومتی، پیار کرتی کہ سب سمجھ جاتے کہ اس کا بچہ ہے، اس کا بیٹا۔ لولا ربطنا علی قلبہا، اگر اس وقت اس عورت کے دل کو ہم اپنی مٹھی میں بند نہ کر لیتے تو معاملہ سب افشا ہو جاتا۔
تو اس لیے موسیٰ اور اصحاب کہف ان جیسے لوگوں کا حال یہ ہے کہ تعالیٰ شانون استقامت دیتے ہیں تو نبوت تو اس کے سے کہیں نبوت کا بھی اس کا مقابلہ ہی کیا ہے. نبوت بہت بڑی چیز ہے. اللہ اس یقین کو خود ان کے دلوں میں ڈالتا ہے اور خدا ان کو شروع سے ہی اپنی نگاہ میں رکھتا ہے. اور صوفیوں سے پوچھیں تو کہتے ہیں وہ جو ارواح کا عالم ہے نا، ارواح کی دنیا، اس دنیا میں جو صفیں بنائی گئی تھی انبیاء علیہ السلام پر خصوصی طور پہ تجلیات برسی. صفیں بنانا تو حدیث سے ثابت ہے کہ وہ بھی نہیں لوگ مانتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ نظر اپنی صف سے نکلی اور خدا کی تقدیر پہ غالب آنا چاہ. بھوک اسے خدا نے پیدا کیا اور یہ آگے آئی تاکہ کفر پر غالب آ جائے، تو اللہ نے مار کے انہیں واپس بھیج دیا. اور اگر خدا بھوک کو واپس نہ کرتا، قاد الفقر ان یکون کفرن، تو غریب لوگ کافر ہو جاتے. تو یہ صفیں بنائی گئی تھی، اللہ نے ترتیب دیا تھا. اللہ نے کہا تم جاؤ. اس میں رحمت کو خدا نے پیدا کیا تھا، تو رحمت اپنی جگہ سے اٹھی اور جا کر کولی بھر دی. کہا مجھے نہ بھیجیں دنیا میں، لوگ مجھ سے کام نہیں لیں گے. فرمایا یہ کافی نہیں ہے. رحمت میں نے تجھے پیدا کیا ہے اور میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں، اور جو تم سے کام نہیں لے گا، شفقت اور تیرے ساتھ جو رحمت کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کرے گا، ہم اسے جہنم میں پھینک دیں، اسے شدید سزا دیں. اسی طرح حضرات انبیاء علیہ السلام، ان کی بھی ارواح مبارکہ کو جمع کیا گیا تھا. اولیاء کرام ان کی ارواح کو بھی جمع کیا گیا تھا. تمام وہ احادیث جو الہیات پر مبنی ہیں ان کو پڑھنا چاہیے. وہاں یہ چیزیں آئی ہیں بہت، کیونکہ چونکہ عام طور پہ لکھنے پڑھنے میں نہیں آتی، سننے میں نہیں آتی، تو لوگ اس جہان سے ناآشنا ہوتے. آگے چلیں. جی مفتی صاحب، اس سے ایک اور سوال جو اسی کا پارٹ ہے کہ عین الیقین اور حق الیقین جو ہے، ان سے کیا معنی لیے جا سکتے ہیں، اور انبیاء کا جو عین الیقین اور حق الیقین کیا ہوتا ہے؟ بھائی خبر اور رویت میں فرق ہوتا ہے نا. ایک چیز کی خبر آپ کو پہنچی، پھر اسی چیز کو آپ نے ایک کلپ میں دیکھ لیا، فرق پڑ جاتا ہے. اسی چیز کو کلپ کی بجائے آپ نے حقیقت میں دیکھ لیا، بہت فرق پڑتا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جلدی کیوں آ گئے؟ ان کا عجیل تو الیک ربی لترضیٰ، اللہ اس لیے حاضر ہو گیا ہوں کہ آپ نے فرعون سے نجات دیا، آپ خوش ہوں میری حاضری پہ. فرمایا انا قد فتنا قوم، تم تو آ گئے ہمارے پاس، اور تمہاری قوم جو ہے پیچھے جا کے دیکھو، وہ انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا، وہ آزمائش میں. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا. جب آ کر عملاً آنکھوں سے دیکھا کہ یہ تو سارے بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں، تو شدید غصہ اور غیرت تھا. ابھی جو ہوا سب. تو خبر میں رویت میں فرق ہے. یہ خبر سے رویت کا سفر کرنا اور رویت کا حصول، یہ خبر پہ جو یقین ہوتا ہے اس سے اعلیٰ تر یقین وہاں پیدا ہوتا ہے. اس عین الیقین کے بعد جب وہ خود اس رنگ میں رنگ جاتا ہے تو یقین کی آخری حد تک پہنچ جاتا ہے. وہ ہے نا کہ کسی نے صوفی سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں ہے، کہ تمہیں پتا ہوگا. انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے پتا ہو تو پوچھوں کیوں؟ میں کہا مجھے نہیں اتنی باتیں فلسفی کی آتی، اور پچھلے 50 سال میں جس شخص نے کوئی لینا دینا، کوئی سانس کا اندر جانا اور باہر آنا، اور نگاہ کا اٹھنا اور نگاہ کا جھکانا اللہ کے علاوہ
کبھی نہ کیا ہو اس سے پوچھتے ہو. موفق رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی جائز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا معلوم. اس سے کہا آپ مفتی ہیں اتنے بڑے اور آپ جواب نہیں دیتے. انہوں نے کہا مجھے بس یہ پتا ہے 119-20 سال ان کی عمر ہو گئی تھی. فرمایا مجھے تو یہ پتا ہے کہ 80 سال سے ہمیشہ حج پہ جاتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کرتا ہوں. باقی جواز اور عدم جواز ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے مفتیوں سے پوچھو، میرا تو اس لیے. آپ نے کیا سوال کہا؟ جی مفتی صاحب عین الیقین اور حق الیقین، اس میں ایک اور چیز مفتی صاحب ان کو یہ اشکال شاید اس وجہ سے ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے لن ترانی، تو اس میں انہوں نے تو دیکھا نہیں، تو عین الیقین اور حق الیقین پھر انبیاء کو کیسے ہوتا ہے؟ یہ باتیں کہی نہیں جا سکتی ہیں صحیح اور لکھا ہے. جن صاحب نے بھی سوال پوچھا ہے کہ یہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات کو پڑھیں اور فصوص الحکم میں جو فص موسوی ہے اس کو پڑھیں، وہاں یہ چیز مل جائے. لیکن لوگوں میں نہیں بات کرنی چاہیے کہ بہت پبلک فارم ہے نا، تو بہت سے ہمارے ذہنی سطح وہ نہیں ہوتی تو پھر آگے کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. جی بالکل. جی مفتی صاحب اس میں ایک دو اور سوال جو اسی سے متعلق ہے، لیکن وہ طب سے متعلق سوال کافی لوگوں کا آیا ہے کہ آپ نے ابھی تعلیمی نظام کے اوپر جو بات کی تو اس میں کئی جگہ سے سوال آیا کہ ابھی حال ہی میں امریکہ کے اندر جو ہے وہ دل کی پیوند کاری کر کے جو ہے سور کا دل جو ہے وہ لگایا، جس کو جینز کی ایڈیٹنگ کرنے کے بعد جو ہے تو، اور وہ اتفاق بھی ایسا کہ جو اس کے جو ہیڈ سائنٹسٹ جو ہے وہ مسلمان ہیں، غالباً پاکستان یا ہندوستان سے ہی ہیں. تو اس کے اوپر کافی سوالات آئے ہیں کہ یہ اس طرح کی جو میڈیکل سائنس میں ترقی جو ہو رہی ہے تو اس کے اندر جو ہے علماء کیا کر سکتے ہیں، اور یہ جدید جو ایشوز آتے ہیں اس کے اندر فتاویٰ کیسے دیے جا سکتے ہیں. اس میں ایک ایگزامپل یہ سور کا دل لگانے والی جو ہے وہ ہے، اور وہ جائز ہے یا نہیں ہے. بہت اچھا سوال ہے بھیا، لیکن ہم سب ظاہر ہے کہ عقل کی دنیا میں رہتے ہیں اور شعور اور عقل سے کام لینا چاہیے. مری کا جو سانحہ ہوا تھا، بارشیں ہوئی تھیں، اس میں بھی کچھ حصہ اور کچھ کام بھی تھا، تو کوئی 200-250 فٹ لمبی دیوار ہے اور کچھ حصہ ہم نے گرا دیا، کچھ گر گیا تھا. تو پچھلے کئی مہینوں سے اس پروجیکٹ کی تعمیر اور یہ دیوار اب جو لگنی ہے صبح سے شام تک، فجر کی نماز سے لے کے اور مغرب ہو جاتی ہے ہم اسی میں کھڑے رہتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں، بنوا رہے ہیں. آپ آئیں، یہ کام سنبھال لیں اور میری مدد کریں، میں بیٹھ کے پڑھ لوں گا انشاءاللہ. دوسری بات، فتویٰ دینا آسان نہیں ہے بھیا، اللہ کو جواب دینا. ہم آپ سے کہہ دیں کہ سور کا دل لگانا جائز نہیں ہے اور اللہ کے یہاں پہنچے تو خدا پوچھے گا نا مجھ سے کہ کیا دلیل تھی، کیوں کہہ دیا تھا ناجائز، اور کہہ دیں جائز ہے تو پوچھیں گے نا. تو میں کیوں اپنی عاقبت پر بات کروں، میں کیوں نہ اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان دلائل کو رکھوں کہ اللہ یہ دلائل ہیں، کچھ آتا نہیں، اس سے یہ سمجھ میں آئی ہے، آپ مہربانی فرمائیں، اگر یہ چیز صحیح ہے تو مجھے اس کے اظہار کا ذریعہ بنا دیں، اور اگر یہ غلط ہے تو میں پہلے ہی آپ سے معافی مانگتا ہوں، میرے ذمہ کچھ نہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قاضی اور مفتی میں یہی فرق ہے نا کہ قاضی گورنمنٹ کا نمائندہ ہونے کی وجہ سے فتوے کو نافذ کر دیتا ہے اور مفتی فتوے کو نافذ نہیں کر سکتا، بتا دیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 میں سے 66 قاضی جہنمی ہیں، 33 جنت میں جائیں گے. اس لیے اتنا بڑا رزق ہم نہیں دے سکتے، نہیں ہو سکتا. کیا ضرورت ہے ہمیں اپنی عاقبت پر بات کرنے کی کہ ہم ایسے ہی اٹھ کے کہہ دیں یہ جائز ہے. اللہ نے لا تقولوا لما تصف السنتکم
اپنی زبانیں ایسے نہ چلایا کرو، کہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام، ھذا حلال و ھذا حرام، نے کہا مت چلاؤ زبان. تو فتویٰ جو ہوتا ہے وہ بیٹے بہت سوچ سمجھ کے دیا جاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ جن لوگوں نے بھی دریافت کیا ہے، آپ حضرات کی طرح ہمیں بھی اس کی کا فکر ہے. ہم دھیرے دھیرے ان ساری چیزوں کو پڑھ رہے ہیں آج کل کہ سور کے دل میں آخر کیا وجہ ہے کہ وہ لگایا گیا، اور جانوروں کے دل اس کا کام کیوں نہیں کر سکتے. کیا اس دل میں بنیادی طور پہ کوئی تبدیلی پیدا کی گئی ہے؟ تبدیلی ہے تو کس نوعیت کی ہے، عارضی ہے یا مستقل؟ اسی طرح کے جتنے سوالات ہیں ہم پہلے اسے پڑھ لیں، ہم خود سمجھ لیں، اور اس حد تک سمجھ لیں کہ اطمینان ہو کہ یہ ہم اللہ کے سامنے کہہ سکتے ہیں قیامت میں، پھر انشاءاللہ ضرور بات کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یورپ سے کسی سے ایک جگہ چیز اٹھے اور اس پہ فوراً کھٹک سے نہ. بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم جیسے بھی ہوں لوگ اسلام کا نمائندہ سمجھتے ہیں نا. تو کل کوئی بحث کرنے لگے، کوئی بچہ اور سوال پوچھے، اور بس جواب ہونا چاہیے بیٹے اس وجہ سے جائز ہے، اس وجہ سے ناجائز. لیکن ایک بات کیجیے، یہاں آ کے سنبھالیے کام کو، ہم اپنے فیلڈ میں واپس جائیں. جی خالد صاحب آگے بڑھیں. جی مفتی صاحب، اس سے ایک ملتا جلتا سوال جو ہے وہ کسی نے بھیجا ہے کہ ان کو ڈاکٹر نے پرسکرپشن جو دی ہے اس کے اندر جو دوا ہے اس کے اندر بیف کا جیلیٹن غالباً جو ہے اس سے بنائی گئی ہے وہ جو ہے، تو لیکن اگر وہ گائے جو ہے وہ یہاں پر تو صحیح طریقے سے ذبح نہیں کی جاتی تو اس کا استعمال جائز ہے. اس پہ یہ مدد کریں کہ وہ جیلیٹن اور جو چیزیں اس کی تفصیل لکھ کے بھیج دیں، بیماری اپنی اور ڈاکٹر نے کس نے تجویز کیا، فون نمبر وغیرہ، یہ ذرا سی معلومات دے دیں تو پھر انشاءاللہ ہم عرض کر دیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. جی بالکل. جی مفتی صاحب، ایک اور آپ سے جو بات ہوئی تھی کہ جو مذہب جو ہے اس میں جو سیاست اور مذہب جو ہے، بلکہ سیاست میں مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے، تو بھی حال ہی میں ایک بات کی گئی جس میں سیاسی طور پہ تو اس پہ نہیں جانا چاہیے، لیکن جو سیاستدان ہیں ان کا علم ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ اس طرح کی بات کہہ جاتے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ گستاخی کا عنصر اس سے نکل سکتا ہے. جیسے کہ ابھی بات ہوئی کہ پہلے 5 سال جو ہے مدینہ میں جا کے جو مسلمانوں نے کچھ نہیں کر سکے وہاں پہ. تو یہ جو سیاستدان جو ہیں ان کو اس طرح کی باتیں جو ہیں ان سے گریز کرنا چاہیے. تو اس کے اوپر آپ کچھ فرما دیں کہ یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں، یہ کیونکہ آپ نے ابھی اکثر بیانات کے اندر جو ہے جھوٹی احادیث اور اس پہ بات کی ہے، تو یہ اس سے ایک طرح سے ریلیٹڈ کوسچن ہی ہے. خالد صاحب جو بات عرض کرنے جا رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو تلخ محسوس ہوگی لیکن پرواہ نہیں. اس پوری کائنات میں حق تعالی شانہ کے علاوہ، اللہ عز و جل رب العالمین کے علاوہ کسی سے کوئی بحث اور غرض نہیں. کوئی بگاڑے گا کیا اور بنائے گا کیا، لے گا کیا اور دے گا کیا، کچھ بھی نہیں سوائے اللہ کی ذات کے. یہ جتنی اس قسم کی باتیں ہیں نا کہ ریاست مدینہ 5 سال، یہ اس طرح سوالات آ رہے ہیں جیسے ساون بھادو. تو کسی کا خوف تھوڑا ہی ہے کہ ہم اس پہ بات نہ کریں، کسی کوئی لالچ تھوڑا ہی ہے کہ وہ ناراض ہو گیا تو کیا کر لے گا. یہ قطعاً جھوٹ ہے، یہ صاف جھوٹ ہے. جتنا تشدد ہوتا ہے مذہب کے نام پہ، اس کا فائدہ پہنچتا ہے سیکولر. مذہب کے نام پہ جتنا تشدد ہوگا، سیکولر سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ دیکھو
یہ دین ہے، یہ مار ہے، یہ لڑائی ہے، یہ قتل ہے، یہ غارت گری ہے، یہ خون بہ رہا ہے، یہ اتنی شادیاں، یہ اس لیے مذہب کے نام پہ تشدد کرنا سیکولرزم کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولنا منکرین حدیث کو فائدہ پہنچاتا ہے، جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں، ہم جیسے لوگ اس کی کیا تعویل اور توجیہ کریں، بالکل جھوٹ بکتے ہیں۔ کل بات ہی نا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ٹاٹ پہنا، فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس پہننا شروع کر دیا، سب ایک سے ایک بڑی گپ اور جھوٹ ہے۔ اب ہم سے کوئی جب پوچھتا ہے کہ کس طرح ٹاٹ پہننا اور کیا یہ چیزیں، کیا اسے بتائیں، ہے ہی جھوٹ، ہم کیوں جھوٹ کی تعبیر کریں؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہلے 5 سال جو تھے، اس میں ریاست مدینہ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کوئی پوچھے کہ حضرت آپ ہیں کون جو یہ بات کرتے ہیں، سیرت طیبہ آپ نے پڑھی کتنی ہے، یہ سٹیٹمنٹ آپ دے کیسے سکتے ہیں؟ بالکل اسی طرح ہے جیسے میں اٹھ کے بولوں کہ کرکٹ پاکستان میں ایسا ہونا چاہیے اور فیوچر یہ ہونا چاہیے، بچے بھی ہنسے گے، یار تمہاری اوقات کیا، تم جاؤ اپنی کتابیں جو پڑھنا ہے پڑھو، کرکٹ سے تمہارا کیا تعلق؟ کل کو کوئی اور آدمی اٹھے اور وہ کہے کہ مجھ سے پوچھا کرو آپ کہ میڈیکل کیا ہے، پوچھے صاحب آپ کیا کرتے ہیں، تو کہ میں چھاپڑی لگاتا ہوں۔ کدھر کھو گئی ہے لوگوں کی عقل؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ منورہ میں ریاست قائم کی تھی پہلے 5 سالے میں، اس لیے کہ یہ زوم ہے، اور مذہبی رہنماؤں نے انہیں یقین دلایا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے بعد آپ ہی پیدا ہوئے، اور آپ کے 5 سالہ دور میں جو تکالیف اور مصائب ہیں یہ عین سنت کے مطابق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کیفیت پیش آئی تھی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت آسانی اور سکھ میں تھے، جو آخری مدینہ منورہ کے 5 سال تھے، تو آپ کا جو دوسرا 5 سالہ آئے گا نا پاکستان کی قیادت کا، اس میں آپ بہت اچھے ہوں، وہ بھی خوش ہے، وہ بھی خوش، اس لیے کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کی فائلز اس پہ پرائم منسٹر سے سائن کروانے، کوئی ایسی چیز نہیں، قطعاً کوئی ایسی چیز نہیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مکہ مکرمہ میں ہو یا مدینہ منورہ میں، آپ سیرت کو خود پڑھ لیں، ہر 6 مہینے سال بعد، ہر 6 مہینے سال بعد بڑی سے بڑی چیلنج کا سامنا کرنا پڑا ہے، حتیٰ کہ رفاقت اعلیٰ نصیب بدر ہوئی، مدینہ منورہ تو چلو لے لیتے ہیں، بدر سے پہلے جو کچھ تکالیف تھی وہ کہاں گئی؟ صحابہ رضی اللہ عنہ سارے ہجرت کر کے گئے تھے، ان کی مواخات اور وہ چیزیں کہاں گئیں؟ لوگ نئے نئے مسلمان ہو کے آ رہے تھے، اور ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 24 گھنٹے تعلیم میں کھپے رہنا، اپنے آپ کو بالکل کھپا دینا، ایک طرح کا پیغام بھیجتے تھے کہ عشاء کے بعد آدمی تم سے بات کرنی ہے بیٹھے رہے، صحابہ رضی اللہ عنہ عشاء کے بعد بیٹھے رہتے تھے، روزانہ فجر کے بعد لوگوں کو تعلیم دینا، ان کے محلوں میں جا کر کھڑے ہو کے انہیں بتانا کہ یہ اس طرح کرنا ہے، یہ اس طرح کرتے ہیں، یہ اس طرح کرتے ہیں۔ پھر بدر، اچھا چلیے یہ 5 سال پہلے انہوں نے بھی مان لیا، 6 سال کیا ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ نہیں گئے، انہوں نے منع نہیں کر دیا کہ آپ مکہ نہیں آ سکتے، لڑائی کے لیے سارے تل نہیں گئے تھے، 2 طرفہ باتیں، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، ہم نے عمرہ کیا، یہاں صحابہ رضی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے تو فرمایا تھا، تو آپ نے کہا عمر یہ بھی کہا تھا کہ اسی سال یہ ہوگا، کہ نہیں، تمہارا تو بس یہ ہوگا صحیح، اس سال نہیں تو اگلے سال سے۔ تھوڑے کرب اور بے چینی سے گزرے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 7 8 9 10 سارے سالوں میں،
کہ وہ طوفان اٹھا ہے کہ بچے کی زبان پہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقوں نے تہمت لگائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کا چین اور رات کی نیند اس میں خلل آ گیا تھا۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ جیسا آپ کا ساتھی جس پہ آپ کو مکمل اعتماد اور یقین تھا، اس شخص کی صدیقیت کا اس سے بڑا مظاہرہ کبھی بھی نہیں ہوا، یا وہ ہے یا پھر ختم نبوت کی جنگ ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں اتنی حالت نازک ہو گئی ہے جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی ہیں، یہ جن کی بیٹیاں ہیں نا ان سے پوچھیں دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ تہمت لگے بیٹی پہ اور بھی عائشہ رضی اللہ عنہ جیسے تو کیا حال ہوتا ہے۔ وہ محسوس کر لیا انہوں نے کہ کچھ بات ہے، چلی گئی۔ اور جب وہاں پہنچ کے پتہ چلا کہ اچھا میرے متعلق یہ تہمت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بیٹی کہتی ہے کہ آپ جواب کیوں نہیں دیتے میری طرف سے، آپ بولیں، آپ بتائیں ابا میں کس کردار کی ہوں۔ تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اصرار پہ ان کا بیٹی وہ اللہ کے رسول ہے، چپ ہو گئے ابوبکر رضی اللہ، چند ایک فکرے اس سارے قصے میں ابوبکر رضی اللہ بولے ہی نہیں، ان کا تو میری بیٹی ہو لیکن اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی یہ حالت گزری۔ پھر اس سے اگلے سال عمرہ ہو گیا، سب چیزیں ہو گئی، پھر بنو قریظہ کے ساتھ، اس سے پہلے یہودیوں کے ساتھ یہ کرب نہیں گزرا۔ بادشاہوں کو خط لکھ رہے ہیں اور عرب آپ کی کردار کشی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور آپ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ میری طرف سے حسان جواب دو۔ مکہ فتح ہو گیا، بظاہر مشکلات، کہاں مشکلات کا خاتمہ ہوا ہے، خیبر اس سے پہلے ہو گئی، غزوہ حنین کہاں گیا، طائف کا محاصرہ کہاں گیا، حتیٰ کہ وفات سے پہلے خبر ملی ہے کہ عیسائیوں نے اس طرح حملے کا غزوہ تبوک اور پھر وفات سے پہلے بھی ایک لشکر کو روانہ کیا ہے۔ کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سال، کوئی 6 مہینے ایسے گزرے ہوں جب سکھ اور چین ہوا، ایسے نہیں ہوا۔ ساری زندگی ان کی جدوجہد میں گزری ہے، ساری زندگی ان کی اس میں گزری ہے کہ خدا کا دین قائم۔ یہ اب کسی نے پڑھا دیا ہوگا، ہم جانتے ہیں جو مذہبی قیادت ان کے ساتھ ہے وہ خود ان الفاظ کا اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے، اس ذمہ داری کے احساس کہتے ہیں ٹاپ کے جھوٹے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کوئی شرم حیا کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پڑھنا تو ہے نہیں نا، اس لیے کہ پیری مریدی سے فرصت ملے تو پھر نا، خوش آمدیوں سے فرصت ملے تو کوئی پڑھے کہ نا۔ اس مذہبی قیادت کا یہ حال ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، بکتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس سے فائدہ ہوتا ہے منکرین حدیث کو۔ منکرین حدیث سے جب بات کرنی پڑتی ہے تو کہتے ہیں یہ بھی روایت ہے، یہ بھی روایت ہے، یہ بھی، ہم کہتے ہیں یار یہ جھوٹ ہے، کہتے ہیں تم جانو تمہارے کام۔ اس مذہبی قیادت نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلا 5 سال، آپ اتنی موٹی سی بات پوچھیں کسی سے کہ اس زمانے میں بھی 5 سالہ دور ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں بھی 5 سالہ بجٹ پیش ہوا کرتے تھے، 5 سالہ پلان ہوا کرتا تھا، کچھ بھی نہیں، سب جھوٹ کا بلندہ۔ سیاست میں جو کرتے ہیں کریں، ان کی مرضی، ہمیں کیا اس سے ہم متاثر ہوں نہ ہوں ملکی حالات، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ۔ غالباً امام بخاری رحمۃ اللہ عنہ خواب دیکھا تھا، غالباً یا ایک اور بڑے محدث سے انہوں نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد اطہر سے وہ پنکھا جھل رہے ہیں، مکھیاں اڑا رہے ہیں، تو انہوں نے اس کی تعبیر پوچھی، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لے جائے گا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ جھوٹ بولیں گے ان کے جھوٹ کو ہٹاؤ گے، ہمیں صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غیرت آتی ہے، جو نہیں کہا نہیں کہا، نہ کہیں کہ انہوں نے کہا، بس اتنی سی بات اور کچھ نہیں۔
ڈالر کہاں جا رہا ہے تو فلاں کہاں، ہمیں کیا پتا یار، کریں جو کچھ بھی کرنا ہے. صرف اتنی درخواست ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہ بولے، لوگوں کو مذہب کے نام پہ دھوکہ نہ دے. یہی وہ چیز جنہوں نے اکبر بادشاہ کو یقین دلایا تھا کہ 1000 سال پورے ہو گئے ہیں، 1000 سال کے بعد تبدیلی آئے گی، اور اب جو امت جس نہج پہ آئندہ 1000 سال تک چلے گی، اکبر بادشاہ کو یقین دلایا کہ یہ آپ ہی ہیں، آپ کا نام کتابوں میں آیا، اب اس دین میں تغیرات کو پیدا کریں. تو اکبر بادشاہ اسی نالائق مذہبی قیادت سے بگڑا تھا، حتیٰ کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں لکھا ہے کہ اکبر کی گمراہی میں پورا کردار ان اس زمانے کے برے مولویوں کا، علماء سو کا، جا کے پٹیاں پڑھاتے ہیں کہ آپ اس اعتبار سے اتباع سنت میں، اس اعتبار سے. تو اکبر بادشاہ جو ہمیشہ جمعرات کو پوری رات گزارتا تھا علم کی مجالس میں، علماء بیٹھتے تھے، باتیں کرتا تھا، گفتگو کرتا تھا، یہ جد و جہد شروع ہوئی کہ میں بادشاہ کے زیادہ قریب بیٹھوں. دوسرے مولوی نے کہا میں زیادہ قریب بیٹھوں، تیسرے نے کہا میں زیادہ. اکبر بادشاہ جب فجر جمعے کی اس کے بعد مجلس برخاست ہوتی تھی تو علماء کے جوتے سیدھے کرتا تھا. یہ عبدالقادر بدایونی نے تاریخ میں لکھا. عبدالقادر بدایونی کا نسخہ تاریخ کا ہمیں ایران سے ملا، بہت اچھا چھاپا ہے، پڑھنا ہو تو اس نسخے کو پڑھیں. ہمارے حضرت شیخ ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عزیمت کی 4 جلد میں یہ سب حالات بیان کیا، آپ پڑھیں. اور پھر وہ دن بھی آیا جو اکبر بادشاہ جوتے جن کے سیدھا کرتے تھے، ایسی بحث اور شور اور پکار بلند ہوا کہ اکبر نے کہا یہ میرے سامنے یہ سب کچھ کیا ہو، یعنی جن لوگوں کو بولنے تک کی تمیز نہیں ہے یہ ایسی باتیں. تو اس لیے آج کل جو بھی ان کے گرد مذہبی حلقہ ہے نا، ان کی کوئی سی ابھی ربیع الاول گزرا تھا نا، ابھی ربیع الاول میں انہوں نے جو تقریر کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹھے، ایسے پیدائش کے بعد ایسے ہاتھ بلند کیا، اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ پڑا. حیران ہوتا ہے انسان کہ یا اللہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں اسلام کی بدنامی کا باعث ہے. ہماری اگلی نسلیں پوچھیں گی اور پوچھتی ہیں، وہ کہتی ہیں چند دن کا بچہ ہے یہ کیسے ہو گیا تھا، دینا جواب اس کا. ہم کہتے بیٹے ہوئے ہی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں آپ کی ماں نے، اس کی ماں نے. یہی چیز ان کے ساتھ جا کے جو کچھ کسی نے کان میں کہہ دیا اور یقین دلا دیا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی پیش آیا تھا، آپ عین اتباع سنت پہ چل رہے ہیں. تو یہ سب ضلوا خود بھی گمراہ ہیں اور اسے بھی گمراہ کر. اجازت دیجیے، ایک صاحب نے ابھی بھیجا ہے کہ بابا گرو نانک کو رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں. دیکھو بھیا، شخص کا ایمان پہ موت کا یقین ہو اسے کہا جا سکتا. یہ یقین ہو کہ ان کے انتقال اسلام پہ ہوا تھا، رحمت اللہ علیہ کہا جا سکتا ہے. ارسطو ہے، افلاطون ہے، گرو نانک ہے. لیکن ہمارے پاس یقین کا کوئی ذریعہ نہیں. بابا گرو نانک کا انتقال کس چیز پہ ہوا ہمیں نہیں معلوم. ارسطو اور افلاطون سے اگرچہ اب تک شرک ثابت نہیں ہوا، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہم انہیں سمجھیں کہ وہ انبیاء علیہ السلام میں سے تھے. قطعی اور یقینی چیز چاہیے. اسلام اور کفر کی حد یقینی ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی اجتہاد اور یہ چیزیں نہیں ہوتی. اسی لیے اسلام اور کفر کے درمیان کوئی اور چیز نہیں ہے. جو شخص کفر سے نکلتا ہے اسلام میں آ جاتا ہے، اسلام سے نکلتا ہے تو کفر میں چلا جاتا ہے. کفر سے خود کفر میں یہودی سے عیسائی ہو جائے، عیسائی سے کچھ اور چیز بن جائے، وہ ہوتا ہے. لیکن جب یقین ہو کہ اس کا انتقال اسلام پہ، اللہ کے دین پہ ہوا ہے، تو ہم اس کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ خدا کی رحمت اس پہ نازل ہو. اور اگر یہی دعا ہم کسی یہودی کو کہیں، عیسائی کو کہیں، تو پھر جھگڑے ہی کیا رہ گیا. یہ سارے دین ایک ہی ہو گئے نا. اس لیے
اس پہ نہیں کہا جا سکتا جب تک یقینی طور پہ پتہ نہیں چلے. جی مفتی صاحب، ایک آخری جو بات آپ سے ہوئی تھی کہ جو واش رومز وغیرہ جو مری کا بھی جو ثانیہ ہوا تو اس کے بعد وہاں جو کس میں جی لفظ آخری جو ہے اس کی کتنی قسمیں، ایک حقیقی ہے ایک غیر حقیقی آخرت ہے، کیا اس سے پہلے بھی سوال میں آپ نے کہا کہ آخری. اچھا چلیے صحیح ہے. جی بس مفتی صاحب وہ سوال نہیں ہے بلکہ جو کامنٹ جو ہے اس کے اوپر کچھ اگر فرما دیں کہ جو واش روم جو ہیں وہ اس کا جو پروجیکٹ ہے اس کے سلسلے میں آپ سے بات ہوئی تھی کہ اس پہ اگر آپ کچھ فرما دیں کہ جو مری کا ثانیہ ہوا اس میں جو لوگ آئے ان کو پریشانی ہوئی اور جو لوگ آتے جاتے ہیں تو ٹریفک جو بڑھ گیا تو اس پہ کچھ. جی بھائی مری کے سانحے میں ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم تو آرام سے گئے، واپس جب پلٹے تو معلوم ہوا کہ کئی لوگ یہاں پہ ہیں اور وہ مری سے مختلف جگہوں سے پیدل چل کے بھی آئے ہیں، درمیان میں گاڑیوں سے بھی سفر کیا ہے. تو ان کے لیے بستر، ان کے لیے بندوبست کرنا، یہ سب چیزیں اس وقت بہت مشکل تھی. لیکن لوگوں کا سلسلہ رہا. پھر ہم دوبارہ مری گئے اور پنڈی جا کے فوڈ، کھانے پینے کا سامان خریدا اور آدھی رات کو آ کے یہاں پر یہ چیزیں ہوئی. گلزار صاحب بھی اس بات اس معنی میں گواہ ہیں کہ ہم جب پہنچے تو ہجوم تھا، لوگ بات کر رہے تھے. تو گلزار صاحب سے ہماری بات پہلے سے چل رہی تھی، تو گلزار صاحب سے باتوں میں ہم نے بتایا کہ یہ ہو رہا ہے، لوگوں کا یہ کھانا رکھو، یہ اس کو دو، اس کو دو. یہ ساری چیزیں پیش آئی ہیں. ان میں واش رومز کا بھی تھا. یہ منصوبہ پہلے سے تھا کہ اب حالات بدل گئے اور حالات کی تبدیلی میں پہلے مری لوگ جاتے تھے، آبادی اب زیادہ ہوگی، اب زیادہ لوگ جانے لگے ہیں. تو اسلام آباد سے مری تک کوئی بھی ایسا اسٹیشن نہیں ہے جہاں پہ لوگوں کو واش رومز کی اس قسم کی سہولتیں میسر. اور اب سردی گرمی مری پورے پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں اگر اس راؤٹ پہ جائیں تو یہاں رکتے ہیں. نماز تو خیر کم ہی پڑھتے ہیں، انہیں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے واش روم سے اور ان چیزوں سے، ان سہولیات سے. اور اسی وجہ سے مسجد میں نسبتاً آبادی بڑھ گئی ہے. ہمارا یہ پہلے سے تھا کہ ہم یہاں پر واش رومز بہت زیادہ بنائیں اور یہ چیزیں تاکہ لوگوں کو راحت اور آرام ملے. اور اگر اللہ توفیق دے تو 2 سجدے بھی کر لیں. تو اب ہم نے اس پروجیکٹ کو شروع کر دیا. اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کے احسان. پھر دیوار جو تھی وہ تھوڑی سی ٹوٹی بھی اور ڈر تھا کہ کبھی بھی باہر آ سکتی ہے. تو ان چیزوں کو کئی سال پہلے سوچنا پڑتا ہے نا. ہم نے اللہ کا شکر ہے وہ دیوار شروع کر دی ہے. اس کا 35 فٹ کے قریب روڈ کے ساتھ اس کی تعمیر بھی ہو گئی ہے. اور خدا نخواستہ اگر غفلت ہو جائے تو پوری روڈ ہی نیچے آ گئی. اس کو ویڈیوز کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے. تو آج کا وہ پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے. 150-200 WCs چاہیے، 100 کے قریب واش روم بن رہے ہیں، پھر بچوں کے لیے چاہیے اور سریا چاہیے. دنیا بھر میں جو بھی لوگ ہماری بات سنتے ہیں انہیں چاہیے اس کو خود سوچیں، سمجھیں اور ہم سب مل کے کام کریں. اللہ جس کو بھی توفیق دے، تعالیٰ شان کے کب سے. اجازت.